جو لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں تو مردہ ان سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس مردے کی روح ان لوگوں سے کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کہتی ہے آخر؟ تو اس تعلق سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، اور فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، اور ملک الموت یعنی روح نکالنے والا فرشتہ جن کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، تو وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ میں اور بھی دیگر فرشتے ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اس بندے کی روح کو نکال کر ان فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اور جب وہ فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ اپنے قلب سے کچھ کہنا چاہتا ہے جس کو ہم لوگ نہیں سن سکتے، کیونکہ عالم برزخ کی چیزوں کو پروردگار عالم نے انسانوں سے پوشیدہ کیا ہوا ہے، اور یہی ایمان ہے، اس پر یقین رکھنا ایمان ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی وہ تمام چیزیں جو عالم برزخ میں ہونے والی ہیں یا عالم برزخ کی ہیں وہ بندے کے سامنے ہوتی اور ان کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا، تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ نیک ہوتا، ہر بندہ اچھے عمل کرتا، ہر بندہ نماز کا پابند ہوتا۔ اور اسی تعلق سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، یعنی کہ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اگر وہ تمہیں دکھا دیا جائے اور وہ تمہارے سامنے ہونے لگے تو تم قبرستانوں میں اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو قبر میں اتارو گے ہی نہیں۔ اس خوف سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو یہ قبر کا عذاب دکھانے کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ مردہ دفنانا نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ بڑا دردناک اور خطرناک عذاب ہوتا ہے قبر کا۔ تو جب بندہ ان مشکلات سے گزرتا ہے تو اب جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں بڑا اچھی حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ ایسا ہو کہ گناہگار ہو، خطا کار ہو، اور اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، نماز و روزہ کا بھی پابند نہ ہو، تو ایسے بندے کے پاس میں وہ فرشتے بہت بھیانک شکل و صورت میں اور خوفناک شکل بنا کر کے آتے ہیں، جس سے بندہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے روح کو بھی جو ہے وہ فرشتے بڑا دردناک طریقے سے نکالتے ہیں، بڑا سختی کے ساتھ میں نکالتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، فرشتے جب نکال کے اس کی روح کو آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہ بندہ جس کی روح نکالی جاتی ہے وہ اپنے قلب سے، اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ اپنے قلب سے لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو، یعنی مجھے قبر میں جلد سے جلد رکھ دو، کیونکہ میرا وہی ٹھکانہ ہے، اور یہ تو دنیا ہے، یہ قید خانہ ہے جس سے اس کو آج چھٹکارا مل گیا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ جو کہ نیک نہیں ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور مال و زر کا خواہش اور لالچ مند ہوتا ہے، تو وہ بندہ جب ہوتا ہے دفنانے کے لیے اس کو لوگ تیاری کرتے ہیں اس کی لے کے جانے کی، تو وہ لوگوں سے کہتا ہے اپنے قلب سے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے اپنے گھر سے کیوں جدا کر رہے ہو، مجھے اپنے مال سے جدا کیوں کر رہے ہو، مجھے اپنے اولاد سے، بیوی بچوں سے کیوں جدا کر رہے ہو، کیونکہ اس کو تو یہ دنیا کی ساری چیزیں بے حد پسند تھی، بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ قبر جو ہے جہاں مجھے لے کے جا رہے ہو بہت خطرناک جگہ ہے، بہت دردناک جگہ ہے، مجھے وہاں لے کر نہ جاؤ ہیں۔ تو لیکن نیک بندہ وہاں جانے کی تمنا کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلد لے کر جاؤ
لیکن ہم لوگ یہ آواز اس کی نہیں سن پاتے، کیونکہ اللہ نے مردے کی آواز کو اور عالم برزخ کے تمام چیزوں کو ہم سے پوشیدہ کیا ہوا ہے، اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ڈرے اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچے، دنیا کی فکر چھوڑ دے اور آخرت کی فکر کرے۔ آخرت کی فکر کرنا چاہیے ہر بندے کو۔